ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے طرز عمل کے، لیکن پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے وہ پالیسی میں کچھ تبدیلی چاہ رہی ہے۔ عامر ضیاء صاحب اور اسپیشلی اتحادیوں سے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو اتحادی کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں مسئلے کے سیاسی حل کے لیے؟ دیکھیں، سیاسی حل کی جو خواہش ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے۔ ایک عرصے سے مجھے یاد ہے جب عمران خان آزاد بھی تھے تو ان کا جو صحافیوں سے انٹریکشن ہوا کرتا تھا تو وہ کبھی بھی آخری حد تک لڑائی کے لیے تو نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ تو کہا کرتے تھے کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، اور لیکن وہ یہ فوج بھی بھی کہتے تھے میں ہماری ہے آخری اور بال تک اسٹیبلشمنٹ کھیلوں بھی گا۔ ہماری ہے۔ وہ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کھیلوں گا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ آخری بال تک تو کھیلنا پڑتا ہے نا، وہ حالات نامساعد ہوں اچھے ہوں تو آپ کھیلیں گے۔ تو بات یہ ہوتی کہ دونوں طرف سے آپ یہ اگر توقع کریں کہ یک طرفہ طور پہ، جیسے عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ یک طرفہ طور پہ سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئے تو حکومت کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں میڈیا گلیئر میں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ آپ ایشورنسز دے سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈے 1 پر آپ یہ کریں گے، ڈے 3 پہ ہم لوگ یہ کرنے جائیں گے آپ کے ساتھ، پھر 4 پہ یہ ہوگا، اور اگلے 15 دن تک یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ہی معاملات، اگر ہم پچھلے مذاکرات کی مثال لے لیں تو جیسے ہی معاملات کچھ ٹریک پر آنے کی امید جاگتی ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک ایسا بیان جاری ہو جاتا ہے جو سارے معاملے کو سبوتاژ کر دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر میننگ فل انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی جس پہ عمران خان کی بھی تائید ہوگی اور وہ خود بھی شامل ہوں گے تو پھر اس طرح کے بیانات اثر نہیں کرتے۔ آپ یاد کریں، میں زبیر عمر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جب ایک زمانے میں نواز شریف صاحب اسی طرح سے جو تھے کہتے کراس لگا ہوا تھا ان کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ان کی پھر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سارا بانڈ ریکارڈ ہے یہ۔ تو انہوں نے جب باجوہ صاحب سے ملے تو کچھ چیزیں طے کی گئی تھی کہ جناب یہ اگلے 15 دن میں 20 دن میں یہ چیزیں ہوں گی، اس عرصے میں یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے پھر آپ نے دیکھا کہ جی مریم صاحبہ پہ ویسے دباؤ کم ہوا، دیگر چیزیں ہوئی، اور ایک اس کے تحت جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے نون لیگ کو پولیٹیکل سپیس مل گئی ہے نا۔ تو وہ کہیں نہ کہیں پر آپ کو شیورٹی چاہیے ہوتی ہے جب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈے 1 کے اوپر آپ جناب اس طرح کا بیان دیں گے، لیکن آپ بھی تو کوئی کوئٹ پرو کو کریں گے نا اس کے ساتھ ساتھ، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جی اس میں اختلاف کیا کر سکتی ہے؟ اصل معاملہ تو ہے جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طے ہونا ہے۔ حزب اختلاف میں کئی طرح کی جماعتیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو چاہیں گی، جو ان کا آئیڈیولوجیکل نظریاتی ان کا ایک اصول ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کم ہونا چاہیے، اور ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، اور آج سے نہیں، پچھلے 50 سال 100 سال 70 سال سے ہے نا۔ وہ ان کا ایک رویہ ہے، اس کے اوپر آپ ان کو نہ غلط کہیں نہ صحیح کہیں، ان کا ایک سٹینڈ ہے، whether you agree with it or you don't agree with it نا، تو وہ ایک ہے۔ اچھا پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف ہے، وہ اس بات کے خلاف ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے تئیں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ لڑائی ہے پی ٹی آئی کی بنیادی طور پہ، اس کی جو جسم میں اگر آپ جا کے دیکھیں نا، تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو نیگوشیٹ کرنا پی ٹی آئی سے آج بھی بہت اس کے لیے آسان ہے بنسبت اور کسی کے، کیونکہ اپنے ایسنس میں پی ٹی آئی جو تھی جب اس کی گرومنگ ہو رہی تھی، یہ بڑی جماعت بن رہی تھی، تو یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت کے طور پہ بنی تھی، اور اس کی یہی اس کے جو اس کا کیڈر ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے ایسے ہی۔ ذرا سا کھرچیں گے تو ان میں وہ پاکستانی نیشنلزم بھی ہے اور وہ سب کچھ ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ناراضگیاں ہیں اور ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگیاں ہیں وہ ان کی توقعات پہ پورے نہیں اترے، وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے، لیکن پیچ اپ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں یہ ڈیڈ لاک ختم کرنے میں سب سے اہم کردار کون ادا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کس کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے؟ میں ایک جملہ کہہ لوں پھر میں آتا ہوں کہ دیکھیں ایک ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت، ٹھیک ہے، اور ایک پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ، ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا، وہ چاہیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کو منانے میں مشکل نہیں ہوگی، ان کی شرائط کو اتنی کڑی نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو اپرام نہیں کر سکتے۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے پاس طاقت و اختیار ہے۔ کہاں پر ہے طاقت و اختیار؟ انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی تو رد عمل کی سیاست کر رہی ہے، وہ تو انڈر ڈاگ ہے نا، ان کو آپ مطلب جیل میں ہے، وہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حرکتیں بھی ان کی ایسی ہوں گی کہ آپ بقول آپ کہیں گے ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بات یہ کہ طاقت وہ جو پریشر کوکر سے نکالنا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بار آپ وہ کم کریں گے، دباؤ کم کریں گے، چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی، اور آپ کو پاکستان کی سیاست کا مزاج بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنی ساری منفیت ہے۔ ایک بہت ہمیں اہم چیز سمجھنی چاہیے، دیکھیں ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ اسپریڈ ٹو تھن،
ایک حزب اختلاف سسٹم کے اندر ہے جیسے کہ پی ٹی آئی یا تحفظ آئین پاکستان، ایک اپوزیشن جو ہے سسٹم سے باہر ہے، وہ بی ایل اے کی شکل میں، ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے۔ ہماری ریاست کا کام ہے کہ اپنے کنٹرڈکشنز کو کم کرے، حل کرے، کہ جن کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے کر لیں خدا کے لیے، تاکہ آپ پہ سے دباؤ کم ہو، تاکہ آپ کے جو دیگر مسئلے ہیں اس پہ توجہ دیں، وہاں پر بھی ڈنڈا بالکل چلائیں، لیکن وہاں پہ بھی جہاں بات کر سکتے بات کریں۔ آپ کو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ فلیکسیبلٹی، جو مضبوط ریاستیں ہوتی ہیں وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں، لیکن دہشت گردی جیسے ایک حساس معاملے پر ساری ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں بنتی نا۔ آپ ایک ملک کی بڑی مقبول جماعت ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ایک آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرنا بھی ضروری ہے پی ٹی آئی کو۔ عامر ضیاء صاحب، ہمارے نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب بھی آج افغانستان کے دورے پر گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کے معاملے کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے گا، تو یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ اور دوسرا، نواز شریف صاحب کے کردار سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سنا، وہ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت سے مسئلہ حل کریں، پھر نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جمہوری طریقے سے ہی حل ممکن ہے، تو پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کا کوئی ایک کہنا کہ یہ دوائی دیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آپ کو کئی جہتوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو اینٹی ٹیررزم کے جو آپریشن ہے وہ جاری رکھنے ہوں گے، بالکل ہوگا ایسی بات، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کے دکھوں کا جو ہے اس کا مداوع کرنا ہوگا، جیسے کہ بسکری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی باتیں سننی ہوں گی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ایک ہی چیز پہ زیادہ سٹریس دیتے ہیں، اور جو وقت حکومت کی طرف سے پیغام مل رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جی صرف وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہی حل ہے اور آپریشن کرنا چاہیے، مگر آپ یاد رکھیں یقیناً بھارت کا ہاتھ، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ ہمیشہ بیرونی دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندرونی تضادات کو استعمال کرتا ہے، اگر آپ اپنے اندرونی تضادات کو حل کر لیتے تو پھر اس کو جگہ نہیں ملتی استعمال کرنے کی۔ تو پہلا فرض یہ کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ بندوق کی زور سے اس دہشت گردی کے خلاف بھی لڑتے رہیں گے تاکہ کنٹین کر کے رکھیں، اصل بات یہ ہوگی کہ آپ جو نئے ذہن جو ہیں جن کو ایک پرسیپشن بن رہی ہے، غلط یا صحیح بن رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو ریکروٹ مل رہے ہیں انتہا پسند تنظیموں کو، اس راستے کو روکنا، تاکہ وہ لیکن عامر صاحب جو اعلامیہ سامنے آیا تھا جب ہارٹ سٹیٹ کی بات ہوئی تو ان لوگوں کے لیے طاقت کے زور کے استعمال کی بات کی گئی ہے جو معصوم جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، جو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں، طاقت کا استعمال ان کے خلاف کیا جائے گا۔ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو بات چیت کی پالیسی موجود ہے۔ نہیں، دیکھیں میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے جو آپ کو پیغام دیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ بیانیے کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹ اپنی سافٹنس دکھاتی ہے، وہ یہ دکھاتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، میں اگر بلوچستان کی سیاست کو 3 لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 سیگمنٹس میں، ایک وہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو سسٹم کے اندر ہیں لیکن ناراض ہیں، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی آ جاتی ہے، نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی آ جاتی ہے، جو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ اور آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اپنے صوبے کے اندر، اور ان کو شکایت تھی کہ یہ نہیں ہو رہا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بات نہیں کی جا رہی، ان لوگوں کی شکایت کو بھی دور نہیں کیا جا رہا؟ وہ لوگ تو پاکستان کے ساتھ رہے نا، ماضی میں وزیر اعلیٰ بھی رہے، ڈاکٹر مالک بھی رہے، سردار اختر مینگل بھی رہے، تو ان سے کیا حرج ہے؟ یا پھر وہ لوگ کہ جو پرامن مظاہرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ مطلب ہے ان سے بات کرتے؟ جب آپ ان لوگوں کی گریونسز دیکھیں، آپ وہ 100 اپنی مطالبات لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی 90% جو ہے مطالبات غلط ہے، لیکن 5%، 8%، 10% کوئی تو ایسے ہوں گے نا جو آپ کہیں گے اچھا ہم یہ ایڈریس کرتے ہیں، یہ اگلے 24 گھنٹے میں کرتے ہیں، باقی ہم 2 مہینے میں کریں گے۔ کہیں سے آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ ہمیشہ ہر پرابلم کو جو ہے نا، وہ ایک انگریزی کے محاورہ ہے نا کہ وین یو ہیو اے ہیمر ان یور ہینڈ تو ایوری پرابلم لکس لائک اے نیل، تو کیل مت سمجھے ہر مسئلے کو کہ ہتھوڑا مارنا ہے، ہم نے ہتھوڑا مارے لیکن دیکھ بھال کے مارے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نرم گفتاری۔ ہمارے یہ مسئلہ ہی کہ ہر آدمی جو ہے وہ مونچھ پہ تاؤ دے کے بات کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایکشن میں وائلنٹ ہوتے ہیں، الفاظ میں نہیں ہوتے، سوچ میں نہیں ہوتے، مطلب ہے آپ جو پیغام دے رہے ہوتے ہیں وہ بڑا آپ کا ڈپلومیٹک ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر وی ہیو ٹو پلے اسمارٹ۔ پاکستان کا بڑا مشکل وقت ہے، ہمارے یہاں جس طرح سے دہشت گردی میں اضافہ ہوئے، تو دستبستہ یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بات کر سکتے ہیں آپ فوراً جائیں بات کریں ان سے، اس میں نواز شریف کا کردار ہو، اس میں زرداری صاحب کا کردار ہو، اس میں کسی کا بھی کردار ہو،